ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میری آواز کلیئر ہے؟ کوئی انقطاع تو نہیں ہے؟ جی سر، سب کلیئر ہے آواز. چلیں صحیح ہے. اگر کہیں کٹ رہی ہو تو فوراً مجھے بتائیے گا. میں چونکہ گاؤں آیا ہوا ہوں اور یہاں بارش وغیرہ بھی بہت ہے، تو وائی فائی تو ہے لیکن یہ بھی تھوڑا سا پرابلم کر جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ ہوگا نہیں. تو اگر کہیں کوئی انقطاع ہو تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا. اچھا جی، چلیں چلتے ہیں جی. بتائیے پھر کیا 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 آپ لوگوں نے. گردانے کی ہیں آپ لوگوں نے ماضی کی. چلیں کون سنا رہا ہے پھر؟ سب سے پہلے کتب سے سنائے. استاد صاحب کون میں سنائے گا سناؤں؟ سب سے پہلے؟ جی جی سنائیے. اے، کون ہیں آپ بھلا؟ حلیمہ. نام؟ حلیمہ سعدیہ. نام حلیمہ طیب نام. سعدیہ. احسنتی. ابتدی. کتبہ. کتبا 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 کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتن کتبتو کتبنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ احسنتی. نام. من الاخرى. اور کون ہے؟ نعم. كتبا كتبا كتبوا كتبت كتبتا كتبنا كتبتا كتبتما كتبتم كتبتي كتبتما كتبتو كتبتن كتبتو كتبنا. نام. نام منع سے کون سنائے گا؟ کیا نام. سمجھتے ہو؟ نام سدرا خالد. نام. منع منع منعوا منعت منعتا منعنا منعت منعتما منعتم منعتی منعتما منعتن منعتو منعنا. نام ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عالمہ. اقرا جان. نام سنائیے. علم علم علموا علمت علمتا علمنا علمت علمتما علمتم علمتی علمتما علمتن علمت علمنا. نام ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی. اور کون سنائے گا ناصرہ سے؟ میں استاد جی. سمجھتا ہوں. جی. ہینڈ ریس کر دیں تاکہ آسانی ہو جائے گی پوائنٹ آؤٹ کرنے میں. جی. ہمنا فاطمہ. نصر نصرا نصروا نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرت نصرنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی. اگر ہم اس کے ساتھ صرف ماں لگا دیں، ٹھیک ہے، صرف ماں، ماضی منفی کے لیے، تو اس کی گردان کون سنائے گا؟ سیم ہی ہے. استاد صاحب میں سناؤں؟ ایک منٹ. ہمنا اور ہاتھ ہینڈ ریس کریں. سب کوآپریٹ کریں، سب حصہ لیں، جو بھی سب موجود ہیں. آ، سب کا صحیح ہے صحیح ہے. ہم ملیحہ عبداللہ آپ سنائیے. جی استاد صاحب کسے سنائے؟ کتبہ سے سنا دیں ماں لگا کے. ما ما كتبا ما كتبا ما كتبوا ما كتبت ما كتبنا ما كتبتا ما كتبتما ما كتبتم ما كتبتي ما كتبتن دوبارہ دوبارہ ما ما دوبارہ ما دوبارہ كتبا ما دوبارہ دوبارہ. كتبا ما كتبا ما كتبوا ما كتبت ما كتبتا ما كتبتن ما كتبتا ما كتبتما ما كتبتم ما كتبتي ما كتبتم ما كتبتن ما كتبتو ما كتبنا. نام طیب احسنتی ماشاء اللہ احسنتی. اور کون ہے؟ اور کون سنائے گا؟ استاد صاحب اچھا. میں سناؤں؟ آپ کون ہیں؟ نام بتائیے گا ذرا. حلیمہ حلیمہ سعدیہ. جی آپ سنائیے. فعال سے سنائیے ماں لگا کے. کس سے؟ فعل. فعل فعل. يفعل. ما ف... ما فعل ما فعل ما فعلوا ما فعلت ما فعلت ما فعلت ما ہاں ہاں فعلنا ہاں 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 ما ہاں. فعلت یہ ما پیچھے پیچھے والے نے بھی یہ تھوڑی سی غلطی کی تھی. یہیں پر دوبارہ پڑھے. ما فعل ما فعل ما فعلوا. ما فعل ما فعل ما فعلوا ما فعلت ما فعلت ما فعلنا ہاں ما ہاں. ما فعلت فعلتا. ما فعلت ما فعلتا. ما فعلتا ما ما فعلنا. فعلت ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتي ما فعلتما ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا. طيب احسنتی ماشاء اللہ. اچھا جی. اور میری بہنیں بھی حصہ لے نا. کوئی بھی سنا دیں. آپ کو جو بھی آپ کے اس میں آپ نے جس کا بھی تھوڑا سا تکرار کیا ہے. عمیر عبدالرؤف، عائشہ آصف، نسرین اختر، جویری عمر صاحبہ، ام ہانی، جو بھی ہیں کچھ بھی سنا دیں.
कोई भी किसी भी उससे जिसकी आपने प्रैक्टिस की है। साहिल मैं पूछना। जी सुनाइए जरूर। मा किसी मना भी मा मना नाम नाम। ما منع ما منع ما منعوا ما منعت ما منعت ما منعنا ما منعت ما منعت منع ما منعت ما منعتم ما منعت ما منعتن ما منعتما. ما منعتما منعتن ما منعت ما منعنا. माशाल्लाह माशाल्लाह असंत। طيب अच्छा जी, चलो थोड़ा सा आप चलते हैं, हमने चूंकि माजी को एक बनाया था ना, तो उसकी तरफ कोई उसके बारे में किसी का कोई इश्काल वगैरह तो नहीं है? जो हमने उनको बनाया था, कोई कोई चीज़ समझ ना आई हो उसमें से? अच्छा वगैरह सबसे तस्नीय पहले। और जी जी। वगैरह भी एक दफा तस्नीय और जम का वापस समझा दें। चलेंगे, तालील। मैं दोबारा बना देता हूँ, आप शुरू करें। एक एक सीगा बनाती जाएं आप लोग शुरू से। शुरू करें भला, पहला पहला ज़राबा, ज़राबा। चलो हो गया, ज़राबा को मस्त तरह से बना लिया, ज़राबा बनाएं, कैसे बनाएंगे? जल्दी जल्दी एक एक तालील बोलती जाएं बस। वाहिद मुदक्कर गायब से बनाएंगे जराबा को, और आखिर में हम्म। इसके तस्नीय की अलामत अलिफ बढ़ा देंगे तो ये जरा बा अलिफ हो लगा जाएगा। देंगे। ज़राबा, बहुत अच्छे। ज़राबू बनाइए, कोई और बनाए, शाबाश, बहुत अच्छे माशाल्लाह। ज़राबा ज़राबू बनाएंगे वाहिद मुज़क्कर गायब से ज़राबा से, इसके आखिर में वाउल जमा लगाएंगे तो ज़राबू बन जाएगा। वाव लगाएंगे तो फिर ज़राबऊ बन ज़राबऊ बन जाएगा। जाएगा। ज़राबऊ हाँ, और और बन वाव जाएगा। क्या चाहता है? वाव माकबल जम्मा चाहता है तो इसलिए ज़राबू कर देंगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी, आगे चलिए। और कोई और ज़राबत कैसे बनाएंगे? लफ्ज़ ता लगा देंगे, तस्नीया मुअन्नस गायब बन जाएगा। मुअन्नस की अलामत ता लगा देंगे, ठीक हो गया, तो ज़राबत बन जाएगा। अब ये तस्निया गायब है, ज़राबता, तो इसको कैसे बनाएंगे? और बताइए कोई। मुफरत से। ज़राबत, ज़राबता। अब ज़राबता को कैसे बनाएंगे? वाहिद मुअन्नस गायब के आखिर पे ता अलिफ का इजाफा कर देंगे तो तस्निया मुअन्नस गायब बन जाएगा, ज़राबता। हाँ, ज़राबता अलिफ, ज़राबत अलिफ आ जाएगा, तो अलिफ चाहते हैं मेरा माकबल क्या हो, मफ्तू हो, तो ज़राबता हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा? ज़रबना। जी कोई और बताए, ज़रबना की क्या तालील करेंगे? चार जी हरकत कौन? एक जैसी हो जाएंगी, इस वजह से बीच वाले को साकिन कर देंगे। अच्छा चले शुरू कर लेते हैं। ज़राबत, ये दोहराई भी हो रही है एक तरह से, तो सब तवज्जो करें, हमने 15 मिनट के अंदर जो है ना बस इसको आपस में रिवाइज करना है, उसके बाद फिर आगे सबक शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ज़राबत था हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया आखिर में? नून लेकर के आए, नून मफ्तूहा जो जमा की अलामत हो गई, तो क्या बन गया? जरा बतना। फिर ज़राबता। आप ज़राबत। कर देंगे, ज़राबत में। हम्म। आपको हजफ कर देंगे, जरा बना हो जाएगा, और ये चार हरकत एक ही लफ्ज में जमा हो रही है तो हम लाम कलमे को साकिन कर देंगे तो ये जरबना हो जाएगा। ज़रबना हो जाएगा, ठीक हो गया। और ज़रबता कैसे बनाएंगे, आखिर में क्या लगा देंगे? ताए मुखातब हम्म। ताए मफ्तूहा जो अलामत है मुखातब की, वो ज़राबा के आखिर में लगाएंगे। वाहिद मुज़क्कर गायब से बनेगा वाहिद मुखातब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाजिर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बन गया जाएगा? ज़राबता। ज़राबता। तो फिर चार हरकत एक लफ्ज में ज़राबता, जमा नहीं हो सकती, तो इसलिए लाम बिल्कुल ठीक है, कलमे को साकिन कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब आगे वाली तालील थोड़ा सा देख लें दोबारा, आप लोगों को मसला हो रहा था, ज़रब तुमा में मसला हो रहा था ना, तस्निया हाजिर है ना, इसको हमने ज़रबता से बनाया, ठीक है ना? अब ज़रबता से हमने बना दिया। अब ज़रबता जो है इसके आखिर के अंदर हम, एक तो ये है कि सीधा सीधा यूं कह लें कि हम जो है, एक तो यह कि अलिफ अलामत तस्निया सबसे पहले लाएंगे, सबसे पहले अलिफ अलामत तस्निया हम लाएं, तो ज़रबता से क्या बन जाएगा? ज़रब ता हो जाएगा, ऐसे ना। फिर ये जो ता और अलिफ है, इन दोनों के दरमियान हम मीम लेकर के आएंगे, क्या लेकर के आएंगे? मीम। तो क्या बन जाएगा? ज़रब तमा। और मीम चाहता है मेरा माकबल क्या हो? मजमूम हो, तो क्या बन जाएगा? ज़रब तुमा। क्या बन जाएगा? ज़रब तुमा। असल में अगर मीम ना लगाई जाए ना, तो फिर इसमें जो होता है वो
واحد مذکر مخاطب کے ساتھ التباس لازم آتا ہے، کیونکہ لوگ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ضربتا کو اب ضربتا ہم نہیں پڑھتے، ضربتا پڑھ دیتے ہیں. اگر صرف آخر میں الف علامت تسنیہ لگاتے یہ مخاطب کے صیغے میں، تو یہ کیا بن جاتا، یہ تو پھر ضربتا ہو جاتا نا، تو التباس لازم آ جاتا. اچھا بورڈ پہ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں یہاں پر؟ اچھا جی میں یہ دیکھتا ہوں یہاں پر. یہ مثال کے طور پر یہ میں کتاب پہ لکھ دیتا ہوں کہیں. یہ دیکھیں نا، یہ اگر ہمارے پاس ضربتا ہے نا، ضربتا، اب تا ہے اس کے آخر میں، اگر ہم صرف الف بڑھاتے تو یہ ہوں جو یوں ہو جاتا نا، ایسے ہو جاتا نا، ضربتا سے ضربتا. اب دیکھو صرفیوں نے جو ہے نا وہ میم کو درمیان میں، یہ تا اور الف کے درمیان، یہ جو تا اور الف ہے ان کے درمیان میم کو لے آیا نا ایسے، اور اس کو پھر ضربتما بنایا. تو اگر یہ میم نہ لے آتے مثال کے طور پر، یہ والی جو میم یہ جو میم تھی یہ اگر نہ لاتے نا تو ضربتا بن جاتا. اب مخاطب کا سیغہ کیا ہے مثال کے طور پر؟ ضرب ضربا ضرب ضرب ضربتا ضربنا ضربتا. تو یہ تو پتہ ہی نہ چلتا کہ واحد کا صیغہ ہے یا تثنیہ کا صیغہ ہے. اچھا کیونکہ لوگ تھوڑا سا نا آخری لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ایک عادت ہوتی ہے عمومی لوگوں میں، جیسے ہم فعلا کو پہلے کو بھی تھوڑا سا فعلا کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر یہ جو تا ہے اور الف ہے اس کے درمیان میم کو لے آئے، تو بن گیا ضرب تما. میم چاہتی ہے میرا ما کلمہ ہو، تو ہم نے یہاں پر ضمہ لگا دیا تو ضرب تما بن گیا. ٹھیک ہے سمجھ آیا اب کچھ؟ تو یہ یوں بن جاتا ہے ہمارا ضرب تما. اور اگر ہم ضرب تمو کی بات کریں گے تو وہ بھی سیم ایسے ہی ہوگا. اب ضرب تمو کو ہم کس سے بنائیں گے بھلا؟ ضربتا سے ہی. یہ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، ضربتا سے ہی ہم نے اس کو بنایا نا. اب دیکھیں آخر میں کیا لگائیں گے، وہی واو. واو جمع. اب کیا بن جائے گا؟ ضربتا سے ضرب تو، چلو واو چاہتے ہیں میرا ماکل مزمہ ہو تو ہم نے کیا کر دیا، ضرب تو ہو گیا. ٹھیک ہے اب دیکھیں، اب ضرب تو واحد متکلم کا صیغہ ہے نا، تو وہاں بھی لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں، تو اشباع پیدا ہو سکتا تھا. اس اشباع کو، اس التباس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی تا اور واو کے درمیان میم لگا دو، ضرب تمو ہو گیا. آپ سمجھ میں آ گیا، یہاں پر کلیئر ہو گیا یہ؟ جی استاد صاحب. چلیے ماشاء اللہ بہت اچھے بہت اچھے، جزاکم اللہ خیر. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اور آخر میں پھر کیا تھا ہمارے پاس؟ اس کے بعد کون سا صیغہ آتا ہے؟ ضربتی. اب ضربتی تو آسان ہے بالکل، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کو کس سے ہم نے بنایا، ضربتا سے، کیونکہ یہ مؤنث ہے تو مؤنث اپنے اس سے تیار ہوگی، کس سے بلا؟ مذکر سے تیار ہوگی نا. ضربتا تھا تو بھائی اس کی تا کو فتح کو کسرہ سے بدل دیا، کیونکہ مؤنث ہے، فرق کرنے کے لیے، تو ضربتی بن جائے گا. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ ضرب تمو تو نہیں ہوتا نا، وہ تو ضرب تم ہوتا ہے نا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ پھر جب ضرب تمو بن گیا نا، ضرب تمو بن گیا نا، وہ ضرب تم نہیں ہوتا، ضرب تمو بن گیا، تو اس وقت جو ہے اس واؤ کو جو ہے نا ہم حذف کریں گے، کیونکہ ضرب تمو تو سیگا نہیں بنتا نا کوئی. اس واؤ کو وجوبی طور پر ایک قانون کے تحت ہم حذف کرتے ہیں. ہاں وہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. ہم ایسے اس کو ضرب تم بنا کے جا رہے تھے، ضرب تمو بنا کے جا رہے تھے. تو وہ جو واؤ ہے اس کو پھر جو ہے نا وہ ایک قانون کے تحت، کہ اگر جو ہے نا واؤ واقع ہو جاتی ہے اور اس میں غیر متمکن ہوتا ہے، جیسے یہ اس میں غیر متمکن ہم نحو میں پڑھیں گے، اس میں متمکن ہوتا ہے، اس میں غیر متمکن ہوتا ہے. تو یہ جو اسم ماضی آتا ہے اس میں غیر متمکن میں آتا ہے، تو اس کے ماقبل جو ہوتا ہے اس میں غیر متمکن کا ماقبل جو ہے نا وہ بدلتا نہیں ہے، ماضی ساری ہی اس میں غیر متمکن میں آتی ہے. تو وہ اس قانون کے تحت جو ہے نا کہ واو ہو جو اس میں غیر متمکن کے آخر میں آ جائے اور ماقبل اس کا مضموم ہو. اب دیکھو نا، ضرب تمو واو ہے، کلمے کے آخر میں ہے، ماقبل اس کا مضموم ہے، تو اس کو حذف کرنا واجب ہے. اس کو حذف کریں گے تو کیا بن جائے گا، ضرب تمو، اور آخر کو کیا کر دیں گے، ساکن کر دیں گے، ضرب ساکن تم. رکھ دیں گے. یہ سمجھ آئے؟ دوبارہ اس کو لکھ کے سمجھاؤں گا، بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. ٹھیک ہو گیا.
اچھا جی، آگے والا کون سا سیکھا ہے؟ ضربتی بہت آسان ہے، اسی سے بنا دیا. اب ضربتما یہ بھی سیم وہی ہے، آسان سا ہے بالکل، مسئلہ نہیں ہے. آگے آ جائے گا ہمارے پاس ضربتنا، ایسے ہے نا. یہاں پہ ایک منٹ سیکھے یہاں پر لے آتے ہیں. فعلتن مثال کے طور پر کہہ لیں، ہم فعلتن کو لے آتے ہیں. اب فعلتن کو فعلتی سے تعبیر کریں گے، کیونکہ فعلتی واحد مذکر ہے اور یہ جمع ہے، واحد مؤنث ہے. وہ واحد ہے، یہ جمع ہے نا. ٹھیک ہے. تو آخر میں تو ہم نے اس کے نون مفتوحہ کو لگایا ویسے ہی، تو کیا بن گیا؟ نون مفتوحہ علامت جمع کی ہوتی ہے نا، یہ جو نون ہے فعلتی کے آخر میں نون لگائی تو کیا بن جائے گا؟ فعلتینا. بنے گا نہیں بنے گا؟ یہ فعلتی سے فعلتینا ہو جائے گا نا. جی استاد صاحب. اب یہاں پر بھی وہی تا اور نون کے درمیان کیا لے کر کے آئیں گے؟ سب سے پہلے میم ساکن، میم. میم بضمہ ساکن لے کے آئیں گے نا تا اور نون کے درمیان، تو کیا بن جائے گا؟ فعل تمنا، ضرب تمنا، کیونکہ میم چاہتی ہے میرا ما قبل ضمہ ہو نا، تو فعل تمنا یوں بن جائے گا. اب میم اور نون یہ قریب المخرج ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. میم اور نون جو ہوتے ہیں نا، ان کا یہ قاریہ اگر آپ میں سے کوئی ہیں تو ان کو زیادہ اس کا علم ہوتا ہے. یہ میم اور نون کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ایک ہی طرح سے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے قریب المخرج ہونے کی وجہ سے میم کو ہم کرتے ہیں نون. میم کو کیا نون، تو کیا بن گیا؟ فعل تننا. اور نون کا نون میں ادغام کر دی تو کیا بن گیا؟ فعل تننا، ضرب تننا. سمجھ آیا؟ دوبارہ دہراؤں؟ استاد صاحب ایک بار دہرا دیں. میں ایک دہرا دیتا ہوں. میں اس کو کسی الگ پیج پہ تھوڑا سا صاف صفحے پہ بنا دیتا ہوں آپ کے لیے، ایک سیکنڈ. یہ دیکھیے جی ہمارے پاس سیگا ہے. اب آ گیا، آپ کا بھلا کرے، یہ آ گیا ہمارے پاس فعلتی. سب سے پہلے تو ہم نے کیا لانا ہے؟ بتائیں کیا لائیں گے سب سے پہلے؟ جی کیا لائیں گے؟ نون جمع لائیں کی گے. کیا علامت؟ نون لائیں گے، کیونکہ نون اس کی علامت ہے نا. تو کیا بن جائے جمع گا؟ فعل تینا. تینا بن جائے گا. اب جمع کے اندر ہم میم کو لے کر کے آ رہے ہیں نا، سب میں سب سیغوں میں لے کر کے آئے ہیں، تو اب یہاں پر بھی تو میم لانی ہے نا تا اور نون کے جی. درمیان. تو اب یہاں پر اگر ہم جمع لاتے ہیں تو یہ میم ساکن لائیں گے، تو فعل تینا سے فعل تمنا. تمنا ہو جائے گا، تم نا. کیونکہ میم کیا چاہتی ہے؟ ماکول ضمہ ہو. اب فعل تمنا. تمنا ہو گیا، سمجھ آ گئی یہاں تک؟ جی. اب میم اور نون جی یہ استاد قریب صاحب. المخرج ہوتے ہیں، تو میم کو ہم کر دیں گے نون، کیا بن جائے گا؟ فعل تننا. تننا، تننا. اور نون کا تننا. نون میں ادغام کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ تننا. فعل تننا. آپ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جمع کیسا جی ہے؟ استاد صاحب. تا کے کون اوپر. سا؟ کس پر بلا؟ تا کے اوپر ہم نے فعلتی سے بنایا ہے نا. بالکل فالتی سے بنایا، آخر میں نون لے کر کے آئے تو کیا ہو گیا؟ فعل تینا. ٹھیک ہے. اب تا جی. اور نون کے درمیان جب میم لے کر کے آئے ہیں نا، تو میم جب بھی آتی ہے تو یہ ما قبل اس کا ضمہ ہوتا ہے. ضرب تم میں ہم صحیح اس سے کو صحیح. لے کر کے آئے، جی ضرب جی تم، صحیح. تو میم کے ساتھ ضمہ آئے گا نا، تو کیا بن جائے گا؟ جی جی فعل جی. تینا سے فعل تمنا. فعل تمنا. کلیئر ہو گیا؟ جی 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 جی. چلیے ماشاء اللہ بہت زبردست. واحد متکلم کا صیغہ باقی رہ گیا، بہت آسان ہے. واحد مذکر غائب سے تیار کریں گے ہم اس کو. واحد مذکر غائب سے. ٹھیک ہو گیا. تا مضمومہ علامت واحد متکلم ہے. جیسے فعل، فعل سے جو ہے نا ہم اس کو بنا دیتے ہیں فعلتو، فعلتو ایسے بن جائے گا نا. تو آخر میں جو تال آتے ہیں یہ واحد متکلم کی علامت ہوتی ہے. تو اب یہاں پر بھی فعل فعلتو، تو جو ہے نا یہاں پر بھی ہمارے پاس تین جو حرکات اکٹھی آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہم با کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. تو فعلتو، ضربتو، نصرتو ہو جائے گا. اور فعلنا، فعلتو فعلنا، اس کو اصل میں تیار کیا جاتا ہے، یا ضربتو ضربنا، اس کو تیار کریں گے. ظاہر ہے کس سے تیار کریں گے؟ کون بتائے گا آپ؟ واحد مذکر. واحد متکلم. ہاں واحد متکلم سے. بہت اچھے، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو جمع ہوتی ہے وہ
واحد سے تیار ہوتی ہے، اور جو مذکر مؤنث ہے وہ مذکر سے تیار ہوتی ہے. تو یہ دیکھو ضرب تو جب متکلم واحد متکلم کے لیے، تو ضربنا جمع متکلم کے لیے، تو آخر میں لے کر کے آئیں گے اب کیا، اس کے آخر میں لے کر کے آئیں گے نا علامت جمع، نا علامت جمع. ٹھیک ہے، ضربت سے بنایا کیونکہ ہر جمع اپنے واحد سے تیار ہوتی ہے. تو اب اس کے آخر میں ہم کیا لے کر کے آئے، ضربت، ضربنا، ضربت. تا ضربنا. مضموم علامت واحد متکلم، ضمیر فاعل کو وہ جو علامت تو کی تھی علامت، اس کو ہم نے حذف کر دیا، اس کی جگہ پہ نا کو رکھ دیا، بس سمپل. ضربنا سے ضربنا، تو کی جگہ ہم وہی رکھ دیں گے سمپل نا علامت، یعنی تو واحد متکلم کی علامت کو ہٹا دیں گے اور نا علامت جمع متکلم کو رکھ دیں گے، تو وہی بن جائے گا ظلمنا فعلنا. بہت آسان ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی چلیں بہت اچھا ہو گیا. اچھا وہ اصلی سیگے اور وہ کی آپ لوگوں نے اس کی مشق کی تھی؟ جی استاد صاحب. چلیں صحیح ہے، چلیں صحیح ہے. بہت اچھے بہت اچھے. اچھا چلیں یہ تو اب ہم نے پڑھ لیا نا، ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ہم تھوڑی سی ماضی کی گردان کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے فعلا کی مشق کی ہے، فعل یفعلو کی، تو اس کی ماضی کیا ہے؟ سمپل، بہت ہی آسان قاعدہ، کوئی بھی ماضی بنانے کا جو ہے نا وہ سب سے آسان قاعدہ. انہوں نے بھی میرے خیال میں یہاں ذکر کیا تھا. یہ تھوڑا سا انہوں نے تو اس کو لمبا کر دی، تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے سمجھنے کے لیے. سمپل بہت، دو دو لفظوں کی بات بھائی. ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے، حرف اول کو ضمہ دے دو، پہلے حرف کو ضمہ دے دو، اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دے دو، بات ختم. حرف اول کو ضمہ دے دو اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دے دو، ماضی مجہول بن جائے گی. اگر پہلے سے کسرہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی اگر ایک سے زیادہ حرف ہو جاتے ہیں تو جو باقی بچتے ہیں، یعنی حرف اول کو ضمہ دے دو اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دے دو، اس کے بعد جو ما قبل پیچھے حرف بچتے ہیں کہیں زیادہ آ جاتے ہیں، جیسے اجتنبا ہے تو آخر میں اب حرف اول کو ہم نے ضمہ دیا، اجتنبا سے اج، ٹھیک ہے. اور اجتونی، اجتنبا، اجتنبا، حرف اول کو ضمہ دیا، کیا بن گیا اجتنبا، اجتنبا، ایسے نا. اب حرف آخر کے ما قبل کو، یعنی با کے ما قبل کو کسرہ دے دیا، ٹھیک ہے، تو اوج تانیبا. تو جو باقی حروف بچیں گے ان کو بھی کیا کر دیا جائے گا، سب کو پیش دے دیں گے، ضمہ دے دیں کسرا. گے، اوج تونیبا بن جائے گا. تو سمپل آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی حرف اول کو ضمہ دے دو، آخر کے ما قبل کو کسرہ دے دو، آخر کے ما قبل کو جو بھی حرف آخر میں ہے نا اس کے ما قبل کو، مثال کے طور پر فعلا، حرف اول کو ہم نے ضمہ دیا تو فعلا سے کیا ہو جائے گا، یہ تو فعیلہ. ڈائریکٹ ہی ہو جائے گا، فعیلا ہو جائے گا. اچھا چلو اس کو نہیں، اس کو ہم کر دیتے ہیں فعیلا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں آخر کا ماقبل پہلے سے ہی کسرہ ہے. اور اگر کچھ حرف اول کو ضمہ دینے کے بعد اور آخر کے ماقبل کو کسرہ دینے کے بعد اور حروف اگر ہمارے پاس بچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم ضمہ دے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب فعلا ہو جائے، ٹھیک ہے، اجتنبا ہو جائے، اکتسبا ہو جائے، اکتسبا، افتعیلا، ٹھیک ہو گیا. اور ایسے ہی اور اب آ جائیں گے. سارے محترم یہ بات جی دوبارہ جی، بتا آخر کو تقریباً آخر کو ہم اپنے اس کی حالت پر رکھیں گے. زاربا سے زوریبا، منع سے منیا، ٹھیک ہے، عالمہ سے علیما، حسیبہ سے حسیبہ، ٹھیک ہے. اب دحرج سے دحرجا، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی زاربا سے زوریبا، آخری حرف اپنی حالت پر رہے گا. اچھا ایک بہت بہترین فائدے کی بات یاد رکھ لیں، کل ابواب کتنے ہیں کون بتائے گا؟ کسی کو ذہن میں ہے کل ابواب جو ہم صرف کے پڑھتے ہیں کتنے ہیں؟ ثلاثی 22. مجرد 6. 22 ابواب ہیں کل. ابھی آواز کلیئر ہے؟ جی اس کا 22 محترم. ابواب ہیں کل، 6 ثلاثی مجرد کے، 12 ثلاثی مزید فی کے، ایک رباعی مجرد کا، اور 3 رباعی مزید فی کے. تو 6، 12، 6، 18، اور ایک رباعی مجرد کا 19، اور 19 اور 3 رباعی مزید فی کے 4، 22. تو 22 باب ٹوٹل بن جاتے ہیں. تو یہ جو ماضی مجہول کا قاعدہ تھا نا، یہ اکثر ان میں سے یعنی 10 تک تقریباً یہی قانون آتا ہے، تھوڑا سا آگے جا کے تبدیل ہوتا ہے. تو وہ پھر
وہ آگے والوں میں ہی جب جہاں تبدیل ہوگی تو وہاں پھر ہم وہیں اسی وقت ہی پڑھیں گے، تاکہ یہ بالکل خلط ملط نہ ہو جائے۔ ابھی جو ہے بس حرف اول کو ضمہ دو، آخر کے ماقبل کو کسرہ دو، اس کے علاوہ اگر زیادہ حروف بچتی ہیں تو ان کو ضمہ دیتے جاؤ، بات ختم۔ اب سب میں آپ کہیں بھی اس کو لگاتی جائیں، تو اب فعال سے کیا بن جائے گا؟ فعال سے کیا بن جائے گا؟ اب سب میں فعل سے فعل، فعلا، فعل، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، ٹھیک ہے۔ اچھا ما لگا دیں گے، ما فعل، ما فعلا، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتما، فعلنا۔ یہ ما لا کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کلیئر ہوگی یہ چیز کلیئر ہوگی، سمجھ آ گئی سب کو؟ جی استاد۔ جی استاد صاحب۔ ماشاء اللہ۔ وہ ایک میری بہن تھی، ان کا نام کیا تھا، عظما شیخ تھا یا پتہ نہیں کچھ اس طرح تھا، ان کو گردان کو تھوڑا سا مسئلہ تھا، وہ آج غائب ہے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، دیکھ لو نا، کہہ بھی رہی تھی کہ ساجی مجھے تھوڑا سا گردانوں میں مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ آج بالکل ہی غائب ہے، دیکھ لیں۔ اکثر کچھ دیکھیں، کچھ ابواب ایسے ہوں گے کہ جن میں جو ہے نا کچھ ہمارے پاس وہ ایسے رہیں گے کہ جن میں ہم ضمہ دیں گے، کچھ ابواب ایسے ہوں گے جن کی آگے آئے گی۔ آپ اگر آپ اپنے جو آپ کو لوگوں کو پڑھایا ہو اس کو دیکھیں، اس کے ماضی مجرور بنانے کا قاعدہ دیکھیں تو دیکھیں، ماضی معروف کی صیغہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، آخری حرف کو تو ہم نے اس کی حالت پر چھوڑ دینا نا، اور آخر کے پاس والے حرف کو، یعنی آخر کے سے پہلے ماقبل والا حرف ہے اس کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو تو، اور باقی جتنے حرکت والے حروف ہوں خواہ ایک یا دو سب کو پیش دے دو۔ اب دیکھو اجتنابا، یہ نیچے دیکھو اجتنابا، دیکھو اس کو ہم نے دیا حرف اول کو ضمہ دیا، کیا بن گیا؟ اجتنابا، توجہ ہے، اجتنابا۔ اچھا آخر کو اپنے حال پر چھوڑا، اس کے ماقبل والے کو کیا کر دیا ہم نے؟ کسرہ دے دیا، تو کیا بن گیا؟ اج تانیبا، اج تانیبا۔ اب دیکھو یہ کرنے کے بعد کچھ حروف باقی بچ گئے نا، تو وہ دیکھ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حرکت والے حروف خواہ ایک ہوں یا دو سب کو پیش دے دو، تو ہم نے وہ جو نون تا بچا ہوا تھا اس کو بھی پیش دی، اوج تو نیبا۔ جی جیم ساکن رہے گا، ساکن کو ویسے رہنے دینا ہے، ساکن کو ویسے رہنے دینا ہے۔ دیکھو باقی جتنے حرکت والے حروف ہوں، دیکھ رہے ہیں حرکت والے جتنے حروف ہوں، اقتصبہ میں دیکھو اکتسبہ ہوگا، ساکن اپنی حالت پر رہے گا، حرکت والے کو حرکتیں تبدیل کر رہے ہیں ہم۔ اچھا چلیں صحیح ہوگا۔ ابھی تک آپ لوگوں کے کیا ذہن میں ہم نے کتنی گردانیں پڑھ لی ہیں؟ ماضی معروف کی پڑھ لی، ٹھیک ہے، ماضی مجہول کی پڑھ لی، ماضی معروف معروف کی پڑھ لی، ٹھیک ہے، ماضی مجہول کی پڑھ لی۔ اچھا ماضی منفی معروم کی بھی پڑھ لی، معروف کی، اور ماضی منفی مجہول کی بھی پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی؟ لیکن تھوڑی سی آپ لوگوں نے مشق کرنی ہے، دیکھیں میں مطلب کیسے روانی سے کوئی بھی لفظ آپ مجھے سیگا دے دیں اسے پڑھ دوں گا، اٹکن نہیں ہوگی، اور یہ اٹکن نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ کے ذمہ ہے، دیکھ رہے ہیں یہ جو ساری ہے نا، یہ جو گردانیں آ رہی ہیں، سے فعل سے ما فعل ما فعل، یہ سب ہم نے کر لی ہیں، اب آپ نے ان پر پریکٹس کرنی ہے اور ان کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کے ذمہ ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، ان کی مشق کرنی ہے، چاہے آپ یہی سیگا لے لیں، کتبہ منع علم ترک، یہیں سے لے لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب ما کتب ما کتب ما کتب ما کتبت ما کتبتا ما کتبنا ما کتبت 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 ما کتبنا ما کتب ما کتب ما کتب ما کتبت ما کتبتا ما کتبنا ما کتبت 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 ما کتبنا، ٹھیک ہو گیا؟ یوں ایسے نا بہترین ہو جائے، پھر بھولیں گے نہیں انشاءاللہ۔ تو یہ مشق کرنی ہے۔ کتنی دفعہ کم از کم آپ نے دہرایا تھا، کون بتائے کتنی دفعہ آپ نے گردانوں کو پڑھنے کی کوشش کی تھی؟ ظاہر ہے دیکھیں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ کافی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں پڑھی ہوئی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ ہم تعلیلیں دیکھ لیں ہم نے کی ہیں، ہر ایک سیگوں کو الگ کیا تھوڑا سا، تاکہ ہمیں پہچان بھی ہو جائے، کوئی فائدہ حاصل ہو نا۔ دہرائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھے سے دہرایا جائے، آپ اپنا وقت دے رہی ہیں، قیمتی وقت لے کر کے آئی ہیں، دیکھیں یہاں آئی ہیں، آپ نے کورس میں شمولیت اختیار کی ہے، تو اگر بس وہ فارمیلٹی ہے جی استاد جی نے کہہ دیا تو بس ہم نے ایک دفعہ پڑھ لی بس ایسے گزارا کر لی، تو پھر جو ہے نا وہ مزہ نہیں آئے گا۔ کئی جو اسٹوڈنٹس ہم کورس کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کورس کروانے کے بعد کچھ وہ جو کہتے ہیں کہ کورس کا مزہ نہیں آیا، کچھ ہمیں کچھ سیکھنے کو نہیں ملا، اور بس یہ ہے وہ ہے، وہ یقین کیجئے وہ وہی ہوتی ہیں، وہی طالب علم ہو یا طالبہ ہو، طالب ہو یا طالبہ، وہ وہی ہوتے ہیں کہ جو مطلب بس وہ پتہ نہیں فارمیلٹی کے لیے آ جاتے ہیں، مطلب محنت نہیں کرنی ہوتی، بعد میں کام نہیں کرنا، ایکسرسائز نہیں کرنی، اس کی مشق نہیں کرنی،
تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بس کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو آپ لوگ وقت دیکھیں، آپ لوگوں کا بہت وقت قیمتی ہوتا ہے، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ اس وقت کو قیمتی بنائیں. اپنی جو کام کے دوران بھی گردان تو پڑھ سکتی ہے نا. گردان کا جو غصہ ہوتا ہے نا برتن دھوتے ہیں ان پہ نکال دیں بس. اب اس کے لیے گردان بھی پڑھیں کہ ضربہ والی پڑھ دیں بس، صحیح ہے، زبردست ہو جائے گا. تو قیمتی ہے، دیکھیں وقت کو اپنے قیمتی بنائیں. جو آپ کو تھوڑی سی تمرین دی جاتی ہے، مشق کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو. اب دیکھیں ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ ہم نے پڑھا، منفی کا قاعدہ ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے. تو یہ اب رٹا لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. رٹا ٹھیک ہے آپ لگا لیں، اچھی بات ہے، یاد ہو جائے گا، لیکن ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہ زوریبا بھائی حرف اول کو زاربا سے زوریبا حرف اول کو ہم نے ضمہ دیا، آخر کے معقول کو کسرہ دیا، بات ختم. تھوڑے سے فائدہ میں نے آپ کو اور بتا دیا، آپ اس پر گردان کریں انشاءاللہ یاد ہوتی جائے گی. لیکن محنت آپ دیکھیں، آپ جب تک تھوڑا سا کوآپریٹ نہیں کریں گی، پڑھیں گے نہیں، کچھ مشقوں کو کریں گی نہیں، پریکٹس نہیں کریں گی، تو اتنا وہ فائدہ نہیں ہوگا. پھر آپ کبھی بعد میں فیڈ بیک وہی آئے گا کہ کورس میں مزہ نہیں آیا. یہ وہ اساتذہ آپ کی جو معلمات ہیں وہ بہت محنت کرتی ہیں بڑی. یہ ترتیب بنانا بھی ایک آسان کام نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایک مہمان آ جائے تو آپ کو کتنی ٹینشن ہو جاتی ہے اس کی ترتیب بنانا، اس کے کھانے بنانا. اب دیکھیں آپ اتنی ساری ساری ہیں ماشاءاللہ، تو یہ بھی تو آپ کی تو انتظامیہ ہے، معلمات اتنی محنت کر رہی ہیں نا آپ کے لیے. تو ضرور کچھ نہ کچھ اپنا وقت نکالیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ اس کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، چلتے ہیں فعل مضارع کی طرف. فعل مضارع کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کی گردان کر لیتے ہیں. فعل مضارع کی یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل. بے رٹا لگانے والی ہے. ایک کو رٹا لگا لیا آپ نے، اب اس کے آخر میں لا لگا دوں، مضارع اس کو مجہول بنا دوں، ٹھیک ہے، اور منفی مجہول بنا دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو. ایک پہلی بنیاد اگر صحیح ہونا، دیکھیں اگر آپ لوگ ابھی والی جو گردان ہے نا، آپ ان کو بہت کم جو ہے نا وہ ان کو معیار دے رہی ہوں گی، مطلب کہ یہ کیا ہمیں تو آتی ہیں، یہ وہ ہے. اگر آپ کو یقین کیجئے یہ گردان ایسے یاد ہو نا، تو آپ کو میں دوں نا کہ دعا یدو سے پڑھیں، قال یقول سے پڑھیں، یقول 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 تقول تقول یقول تقول تقولان تقولون تقولین تقولون تقول نقول نقول، ایسے آپ پڑھ جائیں گی. اگرچہ آپ کو کوئی ضابطہ نہیں آتا ہوگا، کوئی قانون نہیں آتا، مشکل گردان ہے، قال یقول دعا یدو بہت مشکل چیزیں ہیں. لیکن صرف کس وجہ سے کہ آپ نے نصر ینصرو کو رٹا لگایا ہوا ہے. ینصرو ینصرون ینصرون تنصرو تنصرون ینصرون، اس کو رٹا لگایا ہوا ہے، وہ زبان پہ چڑھی ہوئی، آپ کو وہ گردان بھی زبان یاد ہو جائے گی. ایسے اگر آپ چاہے آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سا قاعدہ لگا کون سا نہیں لگا، لیکن پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، اس کی وجہ سے وہ آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گی. تو یفعلوا یفعلان یفعلون، اس کی ایک تو گردان کو رٹا لگا لینا ہے بہترین کر کے. بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، سمپل ہے بالکل. بھائی ماضی کے شروع میں حروف عطا، اس کو ماضی سے بناتے ہیں. ضربہ مثال کے طور پر ہم ضربہ والی مثال لے لیتے ہیں، اس کو ہم ضربہ کے باب کی مثال لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ضربہ کے شروع میں حروف عطینا، الف تا یا اور نون، ان چاروں حرفوں کو علامات مضارع بھی کہتے ہیں. یہ لگا دیں، ان میں سے کوئی ایک لگا دیں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر ضربہ کے شروع میں ہم نے یہ علامتیں لگا دی، تو کیا بن گیا؟ تو یادا رابا، تادا رابا، آدا رابا، نادا رابا، ایسے بنا کہ نہیں بنا؟ بولیے. جی استاد جی. میں شروع سے بتا دیتا ہوں. اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے، مثال سے چیز کو ہم سمجھتے ہیں نا تو آسانی ہوتی جائے گی ہمارے لیے. یہ ہے ہمارے پاس آ، کہاں گیا یہ زارابا ہے نا، زارابا، اس کے شروع میں ہم نے حمزہ لگا دیا، کیا بن گیا؟ آزارابا. یا لگا دیا، یا زارابا. تا لگا دیا، تازہ رابا. حروف عطانا چار ہے نا، الف تا یا نون، نون لگا دیا، نازارابا بن گیا. اب دیکھو کتنی حرکات ایک جیسی آ گئی ہے نا، ٹھیک ہے. جی استاد جی. تو اب جو ہے نا یہاں پر فا کلمہ کو جو ہے نا شاک ساکن کریں گے تو یضربو، یضربا، تضربا، اضربا، نضربا ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے. اور مضارع معلوم کا یعنی یہ اچھا، یہ ایک بات اہم ہے کہ یہ جو ہمیں یہ جو مضارع کی راہ ہوتی ہے نا، یہ اس کا جو عین کلمہ ہوتا ہے کہ کہیں مکسور ہوتا ہے کہیں مضموم ہوتا ہے، تو یہ ہمیں پتہ چلے گا
جب ہم صرف صغیر پڑھتے ہیں، کسی بھی باب کی صرف صغیر پڑھتے ہیں نا، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس باب کا عین کلمہ مجزوم ہے، اس کا مکسور ہے، یا جو ہے نا وہ مفتوح ہے یا مضموم ہے۔ مثال کے طور پر نصر ینصر، اب اس کا عین کلمہ کیا ہے؟ وہ مضموم ہے۔ علم یعلم مفتوح ہے، ضرب یضرب مکسور ہے۔ تو اس کا پتہ چلتا ہے صرف صغیر سے۔ صرف صغیر آپ لوگ پڑھتی ہوتی ہیں؟ جی استاد صاحب۔ جی کس باب سے صرف صغیر پڑھی ہوئی ہے؟ مطلب کس باب سے؟ فعلہ سے پڑھی ہے یا ضرب سے پڑھی ہے؟ کس سے آپ لوگوں نے ضرب صرف صغیر پڑھی یضرب، ہے؟ ضرب ضرب یضرب سے پڑھی یضرب ہے؟ استاد جی زیادہ سے۔ اچھا، کسی کو ہے یاد؟ جی استاد جی۔ چلیں سنا دیں، بسم اللہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اٹکن وٹکن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلا جھجک سنا دیا کریں بس، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ جی بسم الله. ضرب يضرب ضربا فهو ضارب، وضرب يضرب ضربا فهو مضروب. الأمر منه اضرب، والنهي عنه لا تضرب. الظرف منه مضرب، واسم الآلة مضرب، واسم التفضيل أضرب. أفعل التفضيل أضرب، والمؤنث منه ضربا. اچھا ماشاء اللہ، یہ مختصر آپ لوگ پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں بھی آپ نے اس ظرف کا صیغہ آئے گا مضربن۔ اچھا ہم تو تھوڑی سی یہ لمبی پڑھتے ہیں، اب میں وہ آپ کو سناتا ہوں، وہ ہم جو کیا وہ کیسی پڑھتے ہیں، اس میں سارے سیغے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب، لم يضرب لم يضرب، لا يضرب لا يضرب، لن يضرب لن يضرب، الامر من اضرب لتضرب ليضرب ليضرب، والنهي عن لا تضرب لا تضرب، لا يضرب لا يضرب، الظرف من مضرب مضربان مضارب مضيرب، والآلة من مضرب مضربان مضارب مضيرب مضربة مضربتان مضارب مضيربة، مضراب مضرابان مضاريب مضيريب ومضيريبة. أفعل التفضيل للمذكر من أضرب وأضربان يضربون أضارب أضيرب، والمؤنث من زربا زربيان زربيات زرب زريبة. فعل التعجب من ما أضربه وأضرب به وضرب يا ضربت. یہ ایک ظرف کے صیغے آ جاتے ہیں، پھر اس میں اسم اعلیٰ کے صیغے آتے ہیں، اسم اعلیٰ صغرا آتا ہے، اسم اعلیٰ کبرا آتا ہے، اسم تفضیل کے صیغے آتے ہیں، تینوں صیغے آتے ہیں، پھر مؤنث کے صیغے آتے ہیں، اور جہد معلوم کے اور موقع بلا ناصبہ کے، وہ بھی سارے اس میں صیغے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے جو وہ پڑھی ہوئی ہے تو اسی کو ہی آپ لوگوں نے یہ گردان کو یاد بھی کرنا ہے۔ یہ بہت اچھی ہے ویسے نا، آپ کو اس میں پوری وہ صیغے آ جاتے ہیں۔ تعجب کسی کا آسان ہوتا ہے، ما افعلہ وافعل به وفعل یا فعلت، ما اضربہ واضرب به وضرب یا ضربت، ما اعلمہ واعلم به وعلم یا علمت۔ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ما احسن زیدا، ما احسنہ واحسن به وحسن یا حسنت، کیا ہی حسین ہے وہ، ما اضربہ کیا ہی اس نے پٹائی لگائی ہے، ما افعلہ کیا ہی اس نے کام کیا ہے۔ یہ ایک ہمارے میں نے استانی صاحبہ کو ایک کتاب آپ لوگوں کے لیے تعلیلات کے لیے بھی ایک جو ہے نا وہ بھیجی تھی، بھیجی تو نہیں تھی، میں نے ان کو بتایا تھا الانوار الاشرفیہ، اس جیسی کتاب ابھی تک کہیں میں نے نہیں دیکھی، اور یہ ہمارے استاد محترم ہمارے استادوں کے بھی استاد، ہمارے دادا استاد حضرت مولانا اشرف شاد رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، کمال ہے۔ آپ وہاں سے یہ چیزیں جو ہے نا یہ گردانیں آپ کو پوری پوری وہاں سے مل جائیں گی، پوری پوری گردانیں، ان کے اعراب بھی لگے ہوتے ہیں، آپ وہاں سے جو ہے نا، یہ میں انشاءاللہ سبق ختم ہونے کے بعد اس کو گروپ میں بھیج دوں گا، وہ آپ کی استانی صاحبہ آپ کے گروپ میں بھیج دیں گی انشاءاللہ، الانوار الاشرفیہ، بہت شاندار کتاب ہے۔ آپ وہ اپنے پاس پی ڈی ایف میں رکھیں، جن کے پاس ہے دیکھیے آپ نے کتاب کتنا شاندار مجموعہ ہے یہ، اگرچہ اس میں بہت زیادہ زائد باتیں بھی ہیں، بڑی پیچیدہ پیچیدہ چیزیں بھی ہیں، لیکن ہمارے کے لیے تو بہت آسان ہے۔ جی جی، ہم نے جامعہ اشرفیہ مانکوٹ سے ہی صرف نحو پڑھی ہے، اور جامعہ اشرفیہ مانکوٹ میں صرف نحو کا ایک نام تھا اور اب بھی ہے، اور جو کتاب ہے نا الانوار الاشرفیہ، سبحان اللہ، ما احسن کتاب ذالک، ما احسن کتاب، انسائکلوپیڈیا ہے اگر آپ صرف نحو کے انسائکلوپیڈیا کی بات کریں تو۔ میں نے ہمیشہ، چونکہ ہم نے اپنے اساتذہ سے کتاب یہ پڑھی ہے اور ہم نے اسی کتاب سے مشقیں کی ہیں، اسی کتاب کو ہم نے چونکہ پڑھی بھی وہی تھی نا، تو ارشاد الصرف بھی ہمارے پاس ہوتی تھی، اور بھی چیزیں ہوتی تھیں، تو لیکن یہ کہ یہ کمال تھی، اس جیسے میں کہتا ہوں اب صرف کے لیے کمال ہے یہ، آپ میں انشاءاللہ بھیج دوں گا گروپ میں انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ گردان بھی وہاں پر موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو سیگے لے سکتی ہیں، اگر آپ نے یہ شارٹ ہی یاد کرنی ہے تو، لیکن یہ کہ وہاں سے آپ کو شارٹ میں صحیح صحیح سیگے لکھے ہوئے مل جائیں گے، آپ وہ لے لیں گے،
तो बहुत आसान तरीका भाई, वो हमारा क्या, कहाँ पहुंचे थे हम लोग, यदरिबु तदरिबु अदरिबु नदरिबु, कि सबसे पहले क्या कर देंगे भाई, अलिफ अलामत मुजारे को शुरू के अंदर लगा देंगे, तो अदरब अदरब नदरब तदरब बन जाएगा, फा कलमे को साकिन कर देंगे, ठीक है। और आइन कलमा चौके यजरिबु है, बाब ज़रब यदरिबु है, तो वो खुद ब खुद क्या होता जाएगा, मकसूर होता जाएगा, तो अजरिबु नजरिबु तजरिबु होता जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा इसमें जो है अब हरूफ आता है ना आगे ना हमारे पास, अलिफ ता या और नून, ऐसे है कि नहीं है? अलिफ किस सिगे में लगेगा, कौन बताएगा, तवज्जो है ना सबकी? जी उस्ताद साहब, वाहिद मुतकल्लिम में। वाहिद मतलब अलिफ का सिर्फ एक मतलब मकाम है, वो सिवा वाहिद मुतकल्लिम में आता है, अजरिबो। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं अलिफ ता को ले आते हैं, ता अब आएगा कौन कौन से सिगों में आएगा ता? 8 आठ सिगों में आता सीगों। है, 8 सिगों में आता है, ठीक है। अब देखो, यफलु यफलानी यफालूना, निकल गए, तीनों निकल गए। तफालु तफलानी यफालना, ये भी निकल गया, ऐसे है नहीं? जाओ तफालानी तफालूना तफालीना तफालानी तफालना, ठीक है। तो ये इन सब सिगों में तीन मुजक्कर हाजिर के, यानी तफालु तफालानी तफालूना, और तीन मुअन्नस के, तफालीना तफालानी तफालना, दो मुअन्नस गायब के, तफालु तफालानी। तो इन तीन के, इन 8 सिंगों के शुरू में तीन ता आ जाएगी, और या जो होगी वो क्या हो जाएगी, अ, 4 इसके अलावा सीगों। जो बाकी सिगे हैं उनके आखिर में यफ़ालु यफ़ालानी यफ़ालना, तफ़अलु तफ़अलन यफ़अलना, तफ़अलु तफ़अलन ये इनके सिगों में शुरू में वो आ जाएगी, या आ जाएगी। ठीक हो गया। और नून किन के सिगों में नून आएगी, अब 7 सिगों के आखिर में नून आएगी। कितने सिगों में? 7 सिगों के आखिर में नून एराबी लगा देंगे, 4 के आखिर में नून मकसूर होता है जो तस्निया के सिगे होंगे, ठीक है। और दो जो कर हाजिर गायब के होंगे, यानी यदरिबना या फ़अलना या तफ़अलना, उनके आखिर में क्या होगा, नून एराबी मफ्तूह हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको मुजारे को बना देते हैं। अच्छा जी, आप लोगों के सवाल देख लेता हूँ मैं, क्या क्या पूछा है आप लोगों ने। हाजिर के, जी जी, जी जी, अलिफ ता और या और नून, अतईना इनको बोलते हैं, अतईना अलिफ ता या, और ये अलामत मुजारे इनको कहते हैं। अलिफ को एक सिगे के शुरू में लाते हैं, ता को 8 सिगों के शुरू में लाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो या है उनको 3 सिगों के शुरू में लाते हैं, और नून आखिर में है तो 7 सिगों के आखिर में नून आ जाता है। ठीक हो गया। तो अगर हम सिंपल पहले वाले सिगों को बना लेते हैं, ज़राबा से हमने शुरू में हरूफ अताना लगा दिए, तो अज़राबा नज़राबा तज़राबा हो गया ना, ठीक है। और अब तवाली अरबा हरकत वाले कानून के तहत हमने फ़ाकल में को साकिन कर दिया, यदरबु तदरबु अदरबु, ठीक हो गया, अदरबा। और चूंकि ये बाब कौन सा है, ज़राबा यज़रिबु है, रा पे कसरा है, तो अजरिबा नजरिबा, ठीक है। यजरिबा अजरिबा यजरिबा अजरिबा नजरिबा तजरिबा हो गया ना। और आखिर को क्या, 5 सिगों में 5 सिगो जो आते हैं इनके आखिर को हम जम्मा देते हैं, तो यदरिबु तदरिबु अदरिबु नदरिबु हो गया। 7 सिगों के आखिर में नून एराबी आएगा, तो यदरिबानी तदरिबानी, यदरिबना तदरिबना। जी, ये कसरे की बात मैंने पहले आपको बताई है कि ये अबवाब है, ये जो सुलासी मुजरद के 6 अबवाब है ना, इनका जो फर्क पता चलता है वो कैसे पता चलता है हमें, इसी आइन कलमा के कसरा से। देखो, फ़अल यफ़अलु है, यफ़अलु आइन कलमा मफ्तू है। अब ये किस किस वजन पर आता है, नसरा यंसुरु, कतबा यक्तुबु, और ज़रबा यज़रिबु। तो यानी असल में औजान यूं है, फ़अल यफ़अलु, फ़अल यफ़अलु, फ़अल यफ़अलु, ठीक है ना, फ़ाइल यफ़अलु, ये औजान है, मेन औजान। अब इन पर जो अवाब आते जाएंगे, कुछ अवाब आएंगे फ़ाल यफ़अलु के वज़न पर, कुछ आएंगे या फ़ाल यफ़अलु के वज़न पर, कुछ आएंगे फ़ाइल यफ़अलु के वज़न पर। तो यूं मुख्तलिफ औजानात, तो इस आइन कलमे का हमें इस तरह से पता चलेगा। इसके लिए होता है कि हमारे पास जो सर्फ सगीर होती हैं उनसे हम पता हमें पता चलता है। और फिर भी कई सिगों का जब हम इदराक
اجرا کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، پھر ہم لغت میں دیکھ لیتے ہیں، اس مادے کو دیکھتے ہیں لغت میں جا کے، قاموس میں، مصباح اللغت میں، تو وہاں بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھ میں آ گیا، یہ کسرہ سمجھ میں آ گیا؟ چلیں جی، بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا۔ تو یہ اس گردان کو رٹا لگا لینا بہترین کر کے، زبردست کر کے آپ نے۔ اب دیکھیں جی، مجہول بنا لیں گے، یضرب تضرب ازرب ندرب یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب۔ اچھا مثال کے طور پر اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں جناب والا یضربانی صیغہ ہے، اس کو آپ نے کیسے بنایا ہے؟ یضربانی، یہ میں ویسے مثال لے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کون مجھے بتائے گا کہ ہم اس کو کیسے بنا کریں گے، مطلب اس کی صحیح بنا جو ہوگی کیسے کریں گے؟ یضربانی کون سا صیغہ ہے؟ تسنیہ، تسنیہ کا صیغہ، مثل مذکر غائب، بہت اچھے۔ تو یہ کس سے بنے گا؟ تسنیہ کس سے بنتا ہوتا ہے؟ مفرد سے۔ مفرد سے۔ کس سے بنائیں گے؟ یضربو سے۔ جی، اب یضربو ہے، اس کے آخر میں کیا لے کر کے آئیں گے؟ الف والنون۔ سب سے پہلے تو الف لے کر کے آئیں گے نا، کہ جو تسنیہ جو پیچھے ہم نے جی، طریقہ پڑھا تھا، تو یضربا ہو گیا، اور پھر ہم نے کیا کہا تھا کہ 7 صیغوں کے آخر میں نون نون اعرابی نون آتا ہے، اعرابی آتا ہے۔ تو بولا یضربا نہیں ہو جائے گا۔ جی، ٹھیک ہو گیا، بس یہ سب میں ایسے ہی جی اب استاد چلتے صاحب۔ جائیں گے ہم لوگ، بہت آسان طریقہ ہے۔ صحیح ہو گیا، کلیئر ہے؟ اب دیکھو، جی اب استاد اگر صاحب۔ آپ لوگ اگر آپ لوگ محنت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کا ایک طریقہ محنت کا یہ بھی ہے، اگر آپ لوگ چاہتی ہیں کہ ہماری تعلیلات پکی ہو جائیں، تو اب یہ ہے کہ آپ یضربو کی بھی الگ سے بیٹھ کے اپنی کاپی پہ حل کر لیں، ٹھیک ہے؟ ایک صیغہ لکھیں یضربو، بھائی کیسے تھا، اصل کیا تھی اس کی؟ ضربہ سے بنایا، کیسے بنایا خود اپنے طور پر لکھو۔ یضربانی ہے، کیسے بنائے؟ لکھ دو، یوں بنایا میں نے۔ یہ 7 مطلب سارے جو 14 صیغے ہیں، آپ اپنے طور پر ان کی یوں تعلیل کرو کہ آگے ہم یوں اس کو لکھ دیں گے، اپنے طور پر لکھ کر اس کو حل کرو، دیکھنا پھر کیسی آپ کی تعلیلات جو ہے نا وہ پختہ ہوتی ہیں اور پکی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب چلتے ہیں مضارع مجہول کے قاعدے کی طرف۔ زیادہ تو سپیڈ نہیں ہے یا زیادہ تو سبق نہیں ہو رہا؟ جی ہاں، چونکہ ہم نے آگے بھی جانا ہے اور یہ زیادہ بھی نہیں ہے۔ تو مضارع مجہول بہت آسان ہے، یضربو، یضربو جب آپ کے ذہن میں آ گیا، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں یضربو آ گیا، یضربو کیا کہہ رہا ہوں، یضربو یا یہ مضارع کی گردان آپ کے ذہن میں آ گئی، اب جناب والے اس کے جو مجہول ہے، اب اس کو ہم کیسے بنائیں گے؟ دیکھو بھائی، یضربو تضربو ازربو نضربو کو ذہن میں رکھو، یا یہ جو یضربو ہے، یہ جو کھڑا ہوا مثال میں، اسی کو ذہن میں رکھو۔ یہ ایک سیکنڈ، یہ اسی کو ذہن میں رکھو، یضربو حرف اول کو ضمہ، یز یز، ٹھیک ہے، آخر کے ماقبل کو فتح، حرف حرف اول کو ضمہ، یعنی حروف عطینہ جو بھی آئیں گے، حروف عطینہ جو علامات مضارع ہیں، ان کو ضمہ اور آخر کے ماقبل کو فتح بن جائیں گے۔ یضربو سے یضربو، یضربو یضربانی، یضربون تضربو تضربانی، یضربنا، بس ایسے ہی بنتے جائیں گے، یہ بہت ختم، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھو اکرم یکرم ثلاثی مزید فی کو بھی انہوں نے بنایا نا، دیکھیں یکرم سے، یکرم حرف اول کو ضمہ دینا ہے، لیکن پہلے سے موجود ہے تو دینے کی ضرورت نہیں ہے، آخر کے ماقبل کو فتح دو، میم کے ماقبل کو، یہ دیکھ رہی ہیں آپ لوگ، یہ اس کو دیکھیں، یکرم، یہ باب افعال ہے نا، ثلاثی مزید فی کا باب ہے، اکرم یکرم اکرام فهو مکرم واکرم یکرم اکرام فذاک مکرم لم یکرم لم یکرم لا یکرم لا یکرم، یہ والا باب ہے۔ تو یہ دیکھو یکرم ہے، حرف اول کو ضمہ دیا، ٹھیک ہے، آخر کے ماقبل کو فتح دیا، حرف اول پہ ضمہ پہلے سے ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں کیا سار مردار دے کے ہم ضمہ دیتے پھریں بھائی، اور ما قبل کے میم جو ما آخری ہے اس کے ما قبل کو فتح دے دیا، یکرم بن گیا۔ یجتنبو حرف اول کو ضمہ دیا، یج ہو گیا، آخر کے ما قبل کو فتح دیا، یجتنبو ہو گیا۔ کتنا آسان ہے مضارع مجہول بنانا، حرف اول کو ضمہ دو، آخر کے ما قبل کو کسرہ دو، بات ختم۔
حروف آتا ہے نا جو حروف علامت مضارع ہیں ان کو ضمہ دو، آخر کے ما قبل کو، آخر کے ما قبل کو کسرہ فتح دو، مضارع مجہول بن گیا۔ لا لگا دو مضارع منفی بن جائے گا، لا یضرب لا یضرب، پوری گردان پڑھ دو اب اس پر، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہی چیزیں؟ جی جی استاد محترم، الحمدللہ۔ بہت۔ اب دیکھیں یہ دیکھو فعل مضارع کے وہ صیغہ بتائے جن کے آخر میں پیش آتا ہے، اب 5 صیغوں ہیں، یضرب تضرب اضرب نضرب، آخر میں ہم ضمہ لے آتے ہیں۔ فعل مضارع کے کون کون سے صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے؟ بھائی 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ اب آپ لوگ گن سکتی ہیں، اب رٹا لگانے تو بھی ٹھیک ہے، وہاں سے گن سکتی ہیں، خود آپ کو گردان آتی تو آپ کو پتہ ہے۔ آپ کو جب نون اعرابی کا پتہ لگ گیا کہ یہ نون اعرابی ہے، جیسے میں نے آپ کو یضربانی سے تعلیل کر کے بتا دی، یضربو سے یضربانی کی، بھائی یہ الف علامت تثنیہ لائے اور آخر میں یہ نون اعرابی ہوتا ہے، یہ لائے، اب آپ پڑھ کے بتا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ یضربو بن جائے گا، نون اعرابی لگا دیں گے۔ اب دیکھیں یہ یجتنی وہ انہوں نے باب اجتناب یجتنبو کو بھی لے آئے ہیں، یکتبو کو لے کر کے آئے ہیں کہ اس کی آپ لوگ خود ایسے گردان کریں، ایسے بنائیں جیسے وہ آپ نے نقشہ دیا نا، ماضی کو بھی مضارع معلوم کو، مضارع مجہول کو، ٹھیک ہے، ایسے ہی مضارع منفی معلوم اور مضارع منفی مجہول، ان سب کو لا یکتبون یسمعون تعلمین، ٹھیک ہے، لا یکتبنا یکتبنا نمنع۔ نہیں یضرب ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یضرب مضارع کا صیغہ ہے، ضربا یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو ضربا ماضی سے ہم نے یضرب مضارع بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یضرب یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ آپ کے ذہن میں رکھیں، یضرب تضرب اضرب نضرب، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ماقبل مکسور ہے، مضارع مفتوح ہوتا ہے، یہ آپ کو بھلا کس نے کہا کہ مضارع مفتوح ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بات میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتائی ہے، ہر جگہ مضارع مفتوح نہیں ہوتا، باب ہے۔ اچھا مضارع مفتوح ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ یفعل ہاں یفعل تو وہ اسی سے ہے، نصر ینصر، یہاں وہ پھر کیوں ہے؟ سمجھ آئیے بات کی؟ تو یہ اس کے میں نے عرض کی تھی کہ دیکھو چار ہمارے پاس پیمانے، 4 5 پیمانے ہیں، فعل یفعل، ٹھیک ہے، فعل یفعل، ٹھیک ہے، فعل یفعل، تو یہ اس 3 پر جو ہے نا مختلف ابواب لے کر کے آتے ہیں، سمجھ آئیے؟ تو یہ عین کلمہ چونکہ ہمارے پاس وہ جو اوزان ہے اس کے اعتبار سے ہوتی ہے، ہم اپنے طرف سے اس کو مکسور یا مفتوح نہیں کرتے کہ وہ بھائی وہ اس باب کو دیکھتے ہیں وہ کس پیمانے سے ہے، فعل یفعل سے ہے، فعل یفعل سے ہے، یا فعل یفعل سے ہے، کس سے ہے؟ اچھا میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، دیکھیں توجہ سے دیکھیں ضربہ سے ہم نے یضربو تعلیل کی ہے، صرف یضربو کی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، باقی آپ اسی پہ قیاس کرتی جائیں گی۔ وہ اس طرح کی ہے کہ ضربہ مضارع کو ماضی سے ہم نے بنا کیا، ان کے ماضی کے شروع میں حروف اتینا الف تا یا نون کو لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب ضربہ کے شروع میں یہ جو حروف اتینا ہے یہ علامت مضارع ہیں، تو ہم نے کیا کر دیا، یا تا الف و نون کو یا تا الف کو اور نون کو لگا دیا، نون آخر میں لگتا ہے نضربو میں، تو یہ کیا بن جائے گا، ضربہ سے کیا بن جائے گا؟ بولیں جبریہ عمر، آپ بولیں ذرا، یضرب ضربہ، ضربہ ہے، اس کے شروع میں ہم نے مثال کے طور پر میں نے یا لگا دیا، تو کیا بن گیا، ضربہ سے یضرب یضرب ہوتے ہیں، ایسے تو نہیں بولے نا، ایسے کیسے بن جاتا ہے؟ میں اس کا پروسیس ہوگا نا، میں نے کہا کہ جو ہے نا وہ بکرا ذبح ہو گیا اور آپ نے کہا کہ میں نے کھا لیا، ویسے تو نہیں نا، وہ تو بہت مرحبا کچھ ہوتا ہے درمیان میں۔ جی اب دیکھیں ضربہ ہے، اس کے شروع میں ہم نے یا لگا دیا، تو کیا بن گیا، یازا رابا بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ یازا رابا بنا کہ نہیں بنا؟ جی ٹھیک ہے۔ جی اب استاد توالی صاحب اربع حرکات والے قانون کے تحت ہم نے ضاد کو فاکلمہ کو ساکن کر دیا، تو کیا بن گیا، یز رابا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چونکہ باب کس سے آتا ہے، یا فعیلو سے آتا ہے نا، تو ہم نے جی را کو کسرہ دے دیا تو یز ریبا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور 5 سیغوں کے آخر میں جو ہے نا وہ ضمہ آتا ہے، یہ ہم نے اس کا ضابطے میں پڑھا ہے، 5 کلموں کے آخر میں ضمہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور حروف آتینا جو ہے نا وہ آتے ہیں
5 सिगों के शुरू में, ठीक है। 5 नहीं बल्कि ज़्यादा सिगों के शुरू में ये आते हैं हरूफ अताना, सबके शुरू में हरूफ अताना आता है, ठीक है। आखिर 7 सिगों के आखिर में नून एराबी आता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो वो ही वाला जम्मा लगा दिया तो यदरिबु हो गया। अब ऐसे ही अदरिबु होगा, नजरिबु होगा, ठीक है, तजरिबु होगा, बिल्कुल ऐसे बनता जाएगा। क्लियर हो गया? अब ऐसा बेहतरीन हो फा गया। हमने साकिन क्यों किया? कौन सा यजरिबु वाला? जी। वो फा असल में चार 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 पांच हरकत इकट्ठी हो रही थी, तो मुजारे में फाकल मौकूफ फिर साकिन किया जाता है। जी ठीक है। आजा राबा, नाजा राबा, ताजा राबा बन रहा था ना, तो लाम कर फाकल मौकू यहाँ मुजारे में फाकल को साकिन करेंगे, यजरिबु तजरिबु अजरिबु नजरिबु। क्योंकि इसका लाम कलमे में तो वो तो चूंकि बाब वही आ रहा होता है ना, उससे तो बाब की पहचान होती है, तो उसको साकिन नहीं कर सकते। समझ आइए भला? जी रा जो सर। है आइन कलमा, यही तो बाप की पहचान है ना, उसको हम साकिन नहीं कर सकते। उसी से तो पता चलना है भाई, यफ उलू है, यफ इलू है, यफ आलू है, किस बाब से? तो फा कलमा को साकिन किया जाता है। तो आजा राबा नाजा राबा से बन जाएगा अजरबा नजरबा तजरबा। फिर रा कलमा जो है ना वो, उसकी वजह से हम उसको साकिन कर देते हैं, कसरा दे देते हैं, आजरीबा नजरीबा तजरीबा। और बा 5 सिगों के आखिर में जो है ना उसको हम मजमूम कर देते हैं, जमा दे देंगे, तो यजरिबु तजरिबु अजरिबु नजरिबु हो जाएगा। ऐसे यजरिबानी तजरिबानी से लगाते जाएंगे। तो सर, ये मेरे ख्याल में, जी 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 जी। आपने हमें हरूफे ज़ायदा लिखने को दिए थे, तो जो अफ़आल होते हैं उनकी अलामत भी हरूफे ज़ायदा होती हैं या सिर्फ अलामत के अलावा हरूफे ज़ायदा होते हैं? देखें, एक तो यह है कि हरूफ असली को तो हम शामिल करेंगे कि ये जो हरूफ असली है ये असल में مثلا एक तासाबा है ना, एक तासाबा। अब इसमें काफ सीन बा और ये तो है जो है ना, ये असल जो है ना वो मादा है। अब इसमें जो इस बाब की खासियत है इक्तसबा, उसमें ज़ाहिर है इफ्ताला हमजा वगैरह ये अलामत आती हैं। तो इनको अगर हम सिर्फ हरूफ ज़ायदा और असली निकाल रहे हैं तो हम कहेंगे कि असल मादा यही है, बाकी हरूफ जो है ना इसको हम जायद कर लेंगे। लेकिन वो बाब की अलामत और पहचान है, वो एक अलग बात हो जाएगी फिर। वो हरूफ ठीक है। ज़ायदा में नहीं लिखे जाएंगे? हरूफ ज़ायदा में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, मुख्तलिफ वजूह के एतबार से। जज़ाकल्लाह, ठीक है। जी। फिलहाल मतलब उसकी आप लोगों ने पहचान कर ली ना कि भाई इक्तसब, मिसाल के तौर पर ये अब यजतनिबु है, तो अब ये असल में कि यफ्ताइलु, यफ्ताइलु। अब फाइल लाम जीम नून बा, ये असल मादा है। अब जो बाकी हरूफ है हमारे पास, या है क्या, ये इसमें जो होता है ना, इसकी जो बाब इफ्तिआल होता है, इसमें जो असल इसकी अलामत होती है वो होती है ता, ताए इफ्तिआल, ताए इफ्तिआल, ये होती है इसकी असल अलामत, ठीक है। ऐसे बाब इस्तिफ़ाल में है, वो सीन को जो है ना वो अलामत शुमार किया जाता है, इससे इनकी खासियत आती है ना। तो सिर्फ इस वक्त लिखते हुए हम सिर्फ अगर मादा निकाल रहे होंगे तो हम कहेंगे भाई सिर्फ ये है, बाकी हरूफ जायद है, लेकिन हरूफ जायद में ये वाले जो हरूफ हैं ये इस फेल की अलामत हैं। बेहतरीन है, ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह। चलें जी, सही हो गया। ये आगे वाले शुरू हो रहे हैं। अब लफ्ज़ जो है ना लम का अमल है, लफ्ज़ लम का अमल है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इस अब ये मुनहसिर हैं, ये गर्दाने, ये सब मुनहसिर हैं अगर आप इस मुजारे को बेहतरीन करके याद करती हैं। तो आप मुजारे मालूम की गर्दान आपने सही से याद करनी है, मुजारे मजहूल की करनी है, ला को साथ लगा करके करनी है, इन दोनों के कायदे करने हैं। और मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि आप लोग जो है ना ये मुजारे जो है इसको अपने तौर पर हल करें, ठीक है, हल करें। और वो फिर भेजें, मैं फिर इंशाल्लाह कुछ देख भी लूंगा इंशाल्लाह। आप अपने तौर पर रफ करके, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुर्खियां दे हट के, एक खुद ही बंदा बैठ के यदरिबु को बनाता है ऐसे, एक तीर का निशान बनाया, ज़राबा लिखा, यदरिबु लिखा, इज इक्वल टू लिखा, और आगे इसको ज़राबा से बनाया, ज़राबा से आगे ऐसे इंडिकेटर देते हुए कि ऐसे ऐसे बनता गया। ऐसे मराहिल में लिखें, ऐसे नहीं कि भाई ज़राबा, ज़राबा साथ हरूफ आखिर में, हरूफ शुरू में हरूफ अताना लगा दिए तो यजरिबु बन गया, नहीं, ऐसे नहीं, जैसे मैं बताता हूँ। तो देखें ना फिर इंशाल्लाह इसका कितना आपको फायदा होगा। सही है। ये वो अब्वाब आखिर में अभी हमारे पास आगे अब्वाब आएंगे, वो जो अब्वाब है ना वो अभी आगे बहुत सारे आएंगे ना। ये तो हमें भी सुलासी मुजर्रद है ना, इब्तिदा चल रही है हमारी, और हम शुरू की किरदारें पढ़ रहे हैं। वो अब्वाब हमारे पास आएंगे, हम उन सबको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मैं इंशाल्लाह चाहूंगा कि हम उस पर प्रैक्टिस करवाएं, मुख्तलिफ अब्वाब की जो है ना इंशाल्लाह करेंगे, जैसे अभी हम कर रहे हैं ना माजी की इनकी। तो ये जो मुजारे है इस पर भी कौन कौन से इन्हीं अब्वाब से कर लें, यजतनिबु, यक्तुबु, यस्मउ, यअलमु, यमनउ।
انہی ابواب کی مختلف گردانیں آپ نے کرنی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ان ابواب کی آگے بہت ساری ابواب آگے ابھی آگے آئیں گے نا، ثلاثی مزید فی کے، رباعی مجرد کا، رباعی مزید فی کا. ثلاثی مزید فی کے زیادہ چلتے ہیں، رباعی کا بہت کم آتا ہے. ویسے تو خماسی اور خماسی مجرد بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے ابواب وغیرہ نہیں آتے، لیکن اوزان ان کے بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی وزن آ جاتا ہے، آتے ہیں. جحمرشن جو ہے نا، وہ فعلل، اس طرح کے اوزان آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کر کے آئیں گی. مجھے امید ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگ جو ہے نا اس کو اچھے سے جو ہے نا بس ان گردانوں کو اپنے پاس جو ہے نا وہ اس کو زبانی یاد کریں اور لکھیں اور سب کی پریکٹس کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت انشاءاللہ فہم دیں گے. تو ہماری کلاس صحیح رہی آج کی؟ کوئی مشکل پیش تو نہیں آئی؟ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ باقی یہ بہت اچھا ہے، آپ بہت اچھا ہے، آپ لوگ درمیان میں پوچھتی رہتی ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز بھی بتانے والی ہے، یہ بھی چیز اچھی ہے، یہ بھی چیز اچھی ہے. تو یہ بہت اچھی ترتیب ہے، بہت اچھا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ سمجھ لیں کہ ہم تکرار آپس میں کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں. بہت آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ان کو اچھے سے کر کے آنا ہے، تاکہ آگے ہماری امر کی اور یہ چیزیں، یہ ایک باب ہمارا اس طرح گزر گیا نا، پھر سارے ثلاثی مجرد ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. چلیں جی، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو، آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کو سب کو جو ہے نا وہ علم صرف اور نحو کی سمجھ مجھے عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. آپ لوگوں نے یہ جو آپ کو میں نے کام ذمہ لگائے ہیں، ان کو انشاءاللہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے تمرینیں جتنی زیادہ آتی ہیں کریں. اور یہ مظاہرے کی میری خواہش ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے نا ان کی تعلیلات اپنے طور پر ایک ایک کریں. ایک لائن میں ایک ہو جائے گی، دو ایک دو پہلی آپ کریں گے نا، یقین کریں اگلی آپ کو سمجھ آ جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر بھی کوئی مسئلہ ہوا تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، اگلی کلاس میں پھر اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ.